آج کا عنوان قربانی کے حوالہ سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں قربانی کے لیے 3 الفاظ ذکر فرمائے۔ ایک جگہ آپ نے قربانی ہی فرمایا، دوسری جگہ نسک کا ذکر فرمایا، تیسری جگہ نہر، اور ایک کو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے لفظ قربان، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، محبوب کو مخاطب کر کر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر کرے۔ ہر ایک نے الگ الگ قربانی پیش کی۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوا کرتی تھی، اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھتے، آسمان سے بجلی آتی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، سمجھا یہ جاتا کہ یہ قربانی اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اسی طرح الگ الگ قربانی رکھی۔ اللہ پاک نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی طیش میں آیا، اپنے بھائی پر اپنا غصہ نکالنے لگا، دھمکی دے دی، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جس بھائی کی قربانی کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، کہنے لگے میرا بھائی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک اچھے بندوں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر وہ بھائی جس کی قربانی قبول ہوئی کہنے لگا، میرے بھیا، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے اس ارادہ سے کہ مجھے قتل کر دے، میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کا پالنہار ہے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو پہلا لفظ قربان اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی 2 بھائیوں کی عداوت کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس سے سمجھ بھی لینا چاہیے، عقل بھی لینی چاہیے، کبھی بھی 2 بھائیوں میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کو یہ فساد پسند نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی فساد کر رہا ہے تو دوسرا بھائی اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھائیوں کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ اس بھائی سے پوچھ کر دیکھیے جو صرف اکیلا ہے، اپنے باپ کی اکلوتا بیٹا ہے، اس کا کوئی دوسرا بھائی نہیں۔
وہ ہمیشہ اس کا جو ہے خواہش مند ہوتا ہے، کاش کہ میرا بھی کوئی دوسرا بھائی ہوتا جو میرا معاون بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے کلیم سے فرماتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، سانا شد عضدک بأخیک، میں تیرے بازو کو مضبوط کروں گا تیرے بھائی کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر بھائی کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کو ساتھ اس دنیا کے نظام کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے بازوؤں کو مضبوط کروں گا، لیکن تیرے بھائی کے ساتھ۔ جب بھائیوں میں آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی، وہ تین چیزیں اس بندہ کو لازمی مل کر رہیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم میں، عوام میں، لوگوں میں، محلہ میں، شہروں میں ان بندوں کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں جن بھائیوں میں آپس میں سلوک ہو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، جب دو بھائی اکٹھے ہوں گے، ان میں پیار محبت ہوگا، باہمی سلوک کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہوں گے، کوئی تیسرا بندہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرے نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں انتما من اتبعکم الغالبون، تیسرے نمبر پر فائدہ یہ ہوگا کہ تو اور تیرا بھائی دونوں کو میں اس دنیا میں غلبہ عنایت فرماؤں گا۔ تو بھائیوں کا آپس میں پیار محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزیں اپنی روشن کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک آپس کا سلوک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو پہلا لفظ قربان بیان فرمایا، دوسرا لفظ نسک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، آپ کا جینا مرنا، قربانی، یہ سارا کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ تیسرے نمبر پر قربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا نحر سورۃ الکوثر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کوثر کی بشارت عنایت فرمائی، فرمایا انا اعطیناک کالکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، فصل لربک وانحر، آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آج جو آپ کے بچوں کے فوت ہونے پر مشرکین مکہ جشن منا رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے، آج یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، آپ بس نماز پڑھیے، قربانی ادا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسل کو ختم فرما دے۔ تو تین لفظ قربانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روشن کتاب میں بیان فرمایا۔ قربانی کے لیے جانور بھی بیان فرما دیے۔ آج کے جمعہ میں آج کی جو نشست ہے وہ احکام مسائل کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی پوری کوشش ہوگی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ بڑا جانور گائے، بھینس، اونٹ، ان میں بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا احادیث کی روشنی میں کتنے حصے ان میں شریک ہو سکتے ہیں۔
سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ۔ حدیبیہ والے سال ہم نے حضور پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی۔ اونٹ میں 7 بندے شریک ہوئے، گائے میں بھی 7 بندے شریک ہوئے۔ یہ بڑے جانوروں میں شراکت کی دلیل کہ کتنے بندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب قربانی کتنے دن ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہے کہ قربانی کتنے دن بندہ کر سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں الا ضحى یومان بعد یوم النحر وقال مالک انه بلغه عن علی بن ابی طالب مثل ذلك۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، قربانی کے دن کے علاوہ 2 دن اور قربانی کے دن ہیں، اور اسی روایت کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم اس میں موجود ہے، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں لکھا فی ایام معلومات، فرمایا کہ معلومات سے سیدنا عبداللہ بن عمر اس کی تفسیر فرماتے ہیں، یوم النحر بعدہ یومان، قربانی کے دن کے بعد 2 دن اور قربانی ہے، اور اسی کو در المنصور میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ تو قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3 دن۔ افضل دن یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن اپنے جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر دوسرے دن، اس دن بھی کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر تیسرے دن قربانی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قربانی کی عظیم فضیلت اس امت کو بخشی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها وشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ فرمایا قربانی والے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی ہی پسند ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ قربانی والے دن خیرات کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، چیز تقسیم کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی والے دن کسی عمل کی کوئی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت قربانی کرنے کی ہے۔ فرمایا اس کی شان تو یہ ہے جو جانور ذبح ہو جاتا ہے اس کا کچرا آپ کوڑے پر ڈال دیتے ہو، اس کے کھر پھینک دیتے ہو، ان کے بالوں کو پھینک دیتے ہو، ان کے سینگوں کو پھینک دیتے ہو، ایک وقت آنے والا ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جانور کو دوبارہ سے زندہ فرمائیں گے، لایا جائے گا،
اس جانور کو کھر سمیت، سینگ سمیت، بالوں سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قربانی کرتا ہے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اب اس قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو قربانی والے عمل کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی، حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قربانی کی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 جانوروں کو ذبح کیا۔ کتنے جانوروں کی قربانی دی؟ 100 جانوروں کی قربانی دی۔ 63 کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، باقی جو جانور تھے ان کے ذبح کرنے کا حکم جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا۔ گویا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، اور اس شان کے ساتھ زندہ کیا، ایک جانور ذبح نہیں کیا بلکہ 100 جانوروں کی قربانی دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، من وجد ساعتا فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جو بندہ صاحب حیثیت ہو، وہ حیثیت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا عالم یہ ہے، فرمایا کہ وہ بندہ عید کی نماز کے لیے عید گاہوں میں تشریف نہ لائے۔ جو بندہ طاقت رکھتا ہو، جو بندہ مقروض نہ ہو، جو بندہ مقروض ہو، اس کے ذمے قربانی نہیں ہے، اس کے ذمے سب سے پہلے کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی۔ یہ نہیں کہ بس صرف قربانی کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے لوگوں سے پکڑ دھکڑ کر قربانی کر لے، اور پھر لوگ جو جن سے قرض لیا ہے وہ اس کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائیں، جناب ہمارا قرضہ دو۔ ایسی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ جس طرح حج ہے اس بندے پر جو بندہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، صحت بھی اچھی ہو، اس کے پاس مال بھی ہو، اتنا مال وہ چھوڑ کر چلا جائے کہ جتنے دن کی بعد اس کی واپسی ہو گھر والوں کو کسی قسم کی محتاجگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قربانی کے شروع کرنے سے ایک دن پہلے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان تکبیرات کا پڑھنا بالغ مرد و عورت کے ذمے واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے ان تکبیرات کو پڑھیں، اور عورتیں ان تکبیرات کو آہستہ آواز سے فرض نماز کے بعد پڑھیں، صرف فرض نماز کے بعد۔ ان کے چھوٹ کی اجازت کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت اعلاء السنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، انہ یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفۃ الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد صلاة العصر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تکبیرات کو فجر کی نماز کے بعد یوم عرفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کو قربانی سے ایک دن پہلے ان تکبیرات کو شروع کرنا ہے، اور ایام تشریق کے عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے۔ اعلاء السنن میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بھی ایک روایت موجود ہے، مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، انہ کانا یکبر یوم عرفہ، کہ آپ عرفہ کے دن سے ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ تکبیرات کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو کچھ کہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔